جو آج خداوند کے کلام کو ہم سب کے ساتھ شیئر کریں. آپ کی زوردار تالیوں میں. اسی کے بابرکت اور جلالی نام میں آپ سب کو سلام. تو سب خوش ہیں؟ یس. تو سب خوش ہیں؟ ہاللیلویا. ہاللیلویا. نہیں سب خوش نہیں. آج ویسے خوشی کی بات ہے اور بہت ہی نہایت ہمارے لیے آج خوشی کی بات ہے اور اس چیز کو ہمیں سمجھنا چاہیے. تو سب خوش ہیں؟ یس. ہاللیلویا. ہاللیلویا. نہیں جن تک تسی خوشی نال نال نا یسو دا نعرہ لایا ہوں تک گل نہیں جگے ودنی. خوشی کی گل ہے نا. دیکھیں ہم کوئی بھی شادی یا بیاہ میں جائیں یا کسی بھی ہم پروگرام میں جائیں, دنیاوی بات کروں گا تاکہ ہمیں سیکھنے کے لیے کچھ ملے, تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم ان کی خوشی میں شریک نہ ہو, اگر ہم ان کے ساتھ ان کے پروگرام میں ان کے ساتھ گائیں بجائے نہ, تو وہ کیا سوچیں گے؟ یہ سارے صرف منہ بنا کے ایسی خوشی کوئی نہیں سی سارے پروگرام ہے کہ نہیں ہے نا. ہم ایسا کرتے ہیں, ایسا سوچتے ہیں, اس طرح کی گفتگو کی جاتی ہے. عام گھروں میں یہ بات ہوتی ہے. جب بھی پروگرام ختم ہوگا تو پھر آپس میں گفتگو ہوگی, میرا تایا یا میرا چاچا یا میرا ماما آیا, لیکن بس منہ پونجے نہیں آئے سی, خوشی خشی انہوں نے کوئی نہیں سی. انج کہندے کہ نہیں کہندے؟ سب کہندے نا, سارے کہندے. ہن میں پنجابی چ کہہ رہا, سمجھ آ رہی؟ سارے انج کہندے نے. تے جدوں تسی یسوع کول آئے, خدا تعالیٰ باری تعالیٰ جو کل جہاں کا خالق اور مالک ہے, جو پوری کائنات کا مالک ہے, جو بزرگوں کا بزرگ, خداوندوں کا خدا, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اس کی خوشی میں یا اس نے جس گھر میں خوشی دی ہے, جب اس گھر میں آئے اور خوشی سن میں شامل نہ ہو تو خدا باپ ہمارے بارے میں کیا سوچتا ہوگا؟ جی بتائیے کیا سوچے گا وہ؟ کیا وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نے اتنا سب کچھ کر دیا, یہ تم میرے حضور میں پھر بھی خوش نہیں؟ کہے گا یا نہیں؟ کہے گا نا. تو چلے پھر دیکھتے ہیں آپ کتنے خوش ہیں. ہاللیلویا. 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 اب خدا بھی خوش ہوگا نا. یہ ہمارا ایمان ہے نا کہ ہم نے خدا کے نام کو جلال دیا, خدا کے نام کی ہم تو ستائش کی. اور ہم تو ستائش کیسے کی جاتی ہے؟ سن کر نہیں بلکہ بول کر. ہم تو ستائش کیسے کی جاتی ہے جی؟ صرف سن کر نہیں, کیسے ہوتی ہے؟ بول کر, بتا کر. کسی کی تعریف کیسے کی جاتی ہے؟ جب ہم اسے کہیں گے یار تو بہت اچھا لگ رہا ہے, یار میں خوش ہوں کہ تو نے میرے لیے یہ کیا, یار میں تیرا شکر گزار ہوں کہ تو نے میرے لیے اتنا بڑا کام کیا, تو پھر اس کو ہم کیسے بیان کریں گے؟ بول کر. تو چلو بولتے ہیں ہاللیلویا. ہاللیلویا. ہم کو پہلے زیادہ سے ان کاٹ دیجیے ہے نا. ہاللیلویا. 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 خدا آپ سب کو برکت دے. آپ کو بھی. آج کا ہمارا موضوع ہے یعقوب کا خط 2 باب اس کی 17 ہے. یعقوب کا خط اس کا 2 باب اس کی 17 آیت ہم پڑھیں گے, جو بھی نکالے وہ پڑھے. لیکن چلے ہم موضوع میں آگے بڑھنے سے پہلے اس گھر کی خوشی کو جان لیتے ہیں کہ اس گھر میں خدا نے کون سا اتنا بڑا کام کیا یا کون سی خوشی اس گھر کو نوازی ہے جو شکر گزار کی عبادت کے کروا رہے ہیں. تو میں اپنی بزرگاں کو دعوت دوں گا, وہ آئیں گی اور ان کی زندگی میں خدا نے جو بھی کام کیا ہے وہ آپ کے ساتھ آ کے شیئر کریں گے, تاکہ گواہی دینے سے کیا بڑھتا ہے جی؟ ایمان بڑھتا ہے. اور یسوع مسیح نے کہیں بھی معجزہ کیا ہے بائبل مقدس میں ہم دیکھتے ہیں تو یسوع مسیح نے کیا کہا ہے؟ کیا کیا؟ اس شخص نے کہا جس کے اندر کو دلو ہے, تو اس نے کہا کہ میں تیرے ساتھ چلوں. اس نے کہا نہیں, تو جا اور اپنے شہر میں بتا کہ خدا نے تیرے لیے کتنا بڑا کام کیا. کیوں کہا؟ تاکہ دوسروں کا ایمان بڑھے, ان کو پتا چلے کہ خدا کتنا بڑا کام کر سکتا ہے. تو ہم سب ان سے سنیں گے کہ خدا نے کس طرح سے کام کیا. چلو انجی بول. چلو جی. ہیلو میرے والوں سب بہنوں بھائیوں کو سلام. سلام جی. خدا دا شکر ہے جی, یسوع ناصری نے مینوں تندرستی دیتی, صحت دیتی, زندگی دیتی. میں وہ لاکھوں لاکھ شکر کرنی ہاں کہ سب بچوں نے میرے واسطے دعا کی تھی, بادشاہ کاشی نے بھی کی, بہت دعا کی تھی میرے واسطے. خدا دا شکر ہے, خدا نے مینوں صحت تندرستی دی. ہاللیلویا. ہاللیلویا. دیکھیے یہ ضروری نہیں کہ کیا کرنا آتا, ضروری ہے کہ کوشش تو کرنی چاہیے نا. کوشش کی تو اسی میں خدا خوش ہے. خدا اتنی بات میں خوش ہے کہ ہم نے کوشش کی. تو بھائی جوید کو میں دعوت دوں گا, وہ آئیں گے اور کچھ بیان کریں گے اسی چیز کے متعلق کہ خدا نے کس طرح سے ان کو 3 مشکلات میں سے باہر نکالا ہے
اور خدا نے کس طرح سے ان کی زندگی میں اپنے جلال کو ظاہر کیا اور کن کن مشکلات اور کن کن واقعات میں وہ گزرے اور خدا نے کس طرح سے ان کو بحال کیا، ان میں کتنی مشکل تھی۔ ایتھے میں پڑھا دو۔ آپ سب کی سلامتی ہو۔ آپ کی بھی ہو۔ اچھا پنجاب اچھا جی، گواہی کچھ اس طرح کی ہے کہ والدہ دی طبیعت بہت زیادہ خراب ہو گئی سی، انہاں دے پیٹ 'ਚ پانی تے یرکان ہو گیا سی انہاں نوں۔ اے میرے والد صاحب دے حکیم نے انہاں کو بھی لے گئے لیکن کوئی فرق نہیں پیا، پھر رائیونڈ لے گئے اتنے بھی کوئی فرق نہیں پیا، پھر لہٰذا خداوند دا شکر ہے کہ ساڈے رہبر پاسٹر کاشف صاحب نے دعا کی ہے کہ خداوند دا شکر ہے کہ خدا نے وسیلہ بنایا انہوں بنا کے بھیجیا، کہ خداوند دا شکر ہے پیٹ کا پانی بھی ختم ہو گیا، یرکان بھی ختم ہو گیا۔ ہلیلویا، یسوع کے نام سے ایسا ہی۔ ہلیلویا۔ تو خدا کتنے بڑے کام کرتا ہے، کتنے بڑے کام کرتا ہے، کتنے بڑے کام کرتا ہے، بہت بڑے بڑے، اتنے بڑے جو ہمارے بیان سے بالکل خدا کی قدرت، خدا کی الوہیت، خدا کی بلیسنگ اور برکت کو سمجھنا ہماری سوچ سے بالکل ہی باہر ہے، کیونکہ اس کی طاقت کو جہاں دنیا کے ڈاکٹر، حکیم، طبیب، دنیا کی تمام دولت، دنیا کے تمام تر حاکم، دنیا کے تمام تر علم رکھنے والے اور دنیا کے تمام تر طبیب جہاں پر ہار مان جاتے ہیں، اپنے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، وہاں پر ہمارا خداوندوں کا خدا، بادشاہ کا بادشاہ اپنی قدرت کو ظاہر کرتا ہے۔ ہاللیلویا۔ ہاللیلویا۔ یہ وہ گواہی ہے کہ جہاں پر جس پر بہت یقین ہے، جس حکیم پر بہت یقین ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے، جس ڈاکٹر پر بہت یقین ہے کہ سب کچھ کرنے کی طاقت رکھتا ہے، اس کے پاس بڑا علم ہے، وہ بھی وہاں پر ہار مان گیا۔ اور وہاں پر معجزہ کس نے ظاہر کیا؟ جہاں پر ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ اب ہمارے پاس ممکن نہیں کہ یہ کام بہتر ہو سکے۔ ویسے بھی کہنے نا جو پیٹ سے پانی پائیے، ٹھیک ہے، ختم ہو جائے جگر دیتا تھے، کوئی وسیلہ نہیں، کوئی ہونا آسرا نہیں، یہاں سب کچھ نوا پے گا تو یہاں سب کچھ ختم۔ لیکن خدا نے کیا کیا؟ انہی چیزوں کو دوبارہ فرٹیلائز کیا، انہی چیزوں کو دوبارہ سے نیا کر دیا۔ جو کام انسان کی حکمت نہیں کر سکتی، وہاں پر خدا آ کے اپنے جلال کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ ہمارے خدا کی قدرت ہے۔ تو ہمیں کتنا خوش ہونا چاہیے، بہت زیادہ، کتنا۔ بہت زیادہ۔ آج ہماری بزرگاں ہمارے درمیان میں زندہ موجود ہیں، خدا نے ان کو ایک نئی زندگی بخشی ہے، تو کتنا ان کی خوشی میں خوش ہونا چاہیے، بہت زیادہ، بہت زیادہ نا۔ تو جو ویسے ہی آتے ہیں اپنے پروگرام پر، اور یار رشتہ داری تو رکھنی ہے نا، یہ دیکھو رشتہ داری تو رکھنی نہیں، تو یار ناراض ہوئے گا، انہوں میں 5000 مندرا پایا، آج میں نہ گیا تو انہیں دینا نہیں، ایسے ہی ہے نا۔ خدا اس طرح کی خوشی کو نہیں دیکھتا، خدا ہمارے دل کو دیکھتا ہے۔ خدا کس کو دیکھتا ہے جی؟ دل کو۔ ہم یہاں پر جمع ہیں کس لیے؟ کہ خدا نے اپنے جلال کو ظاہر کیا۔ تو مرکزیہ جو ہماری آج کی ہے وہ ہے یعقوب کا خط۔ ہم موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور اسی موضوع پر ہے ایمان پر ہم سیکھیں گے کس طرح سے خدا بڑے کام کرتا ہے اور کس طرح سے آپ کی زندگی میں خدا بڑے کام کر سکتا ہے۔ ویسے انسان جو جتنا بھی کسی کے لیے کچھ کر دے اس کی قدر نہیں کرتا، لیکن میں کہتا ہوں کہ کرنی چاہیے سب سے پہلے اپنے خدا کی۔ بچوں چوکڑی بیٹھے تو کس نے نکالا؟ یوحنا کا یعقوب کا خط 2 باب اس کی 17 اسی طرح ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات سے مردہ ہے۔ آمین۔ زندہ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ خدا کی برکت ہو۔ آمین، خدا کا شکر۔ تو ہماری آیت کیا ہے جی؟ ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات میں کیا ہے وہ؟ جی میرے ساتھ رہیے گا، میں ہمیشہ کہتا ہوں اگر میرا ساتھ دیں گے تو سمجھ جائے گی، نہیں دیں گے تو آپ بھی بس سن کے گزر جائیں گے، برکت وغیرہ کوئی نہیں ملے گی۔ ایمان بھی اگر اس کے ساتھ عمل نہ ہو تو اپنی ذات میں کیا ہے؟ اپنی ذات میں کیا ہے جی؟ ایمان اپنی ذات میں کیا ہو گیا؟ چلے ہم اگر دیکھیں ایمان کے متعلق
اب غور فرمائیے گا، ایمان میں بہت سی اقسام آتی ہیں. خدا نے ہمیں کیسا ایمان بخشا ہے؟ کیسا ایمان بخشا ہے جی؟ ہماری دین مسیحت میں خدا تعالیٰ باری تعالیٰ نے یہوہ پاک خدا نے کیسا ایمان بخشا ہے؟ اور ایمان سننے سے پیدا ہوتا ہے. سننا کس سے ہے جی؟ سننا کس سے ہے؟ آپ اسی کے کلام سے سن رہے ہیں نا، تو اب ایمان پیدا ہونا چاہیے. اب ایمان کیسے بڑھے گا؟ اب ایمان کی پیمائش کو اوپر کیسے لے جائیں گے؟ اب ایمان کا پیمانہ وہاں تک کہاں سے پہنچے گا جب میری زندگی میں معجزہ ہوگا. اور اس معجزے کو میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟ اس قدرت کو میں کیسے حاصل کر سکتا ہوں کہ میرا گھر گھرانہ، میں اور میرا خاندان ہر بیماری سے، ہر کمزوری سے، ہر غربت سے، ہر لعنت سے، ہر بے روزگاری سے، گھر میں نافرمانی سے، بچوں کی نافرمانی سے، لڑائی جھگڑے سے، ان سب چیزوں سے میں اس ایمان کے وسیلے سے کیسے نجات پاؤں گا؟ کبھی یہ سوچا؟ ایمان ہے. آپ یسوع پر ایمان رکھتے ہیں؟ سب یسوع پر ایمان رکھتے ہیں. سب کا ایمان ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے. ہم سب خدا تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں، سب کا ایمان ہے. دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، کسی بھی شخصیت میں چلے جائیں، کسی کو یہ ایمان نہیں بخشا گیا کہ وہ کہہ سکے کہ میں خدا کا بیٹا ہوں. یہ کسی کو بخشا گیا ہے؟ کوئی ہے دنیا میں ایسا فرقہ جو کہے کہ خدا میرا باپ ہے؟ تو ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں. اور ہمارے پاس کون سی میراث ہے؟ ایک ایسی میراث جس کو سمجھنا، جاننا اور سوچنا اور اس میں شامل ہونا، اور وہ کیسی ہوگی انسان کی سوچ سے بالا تر ہے. یہ ہے ایمان. یہ ہے ایمان. میں بھی آپ سے کہتا ہوں کہ میرے ارد گرد کافی فرشتے کھڑے ہیں. آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ نظر آ رہے کسی کو؟ چلے جی، یہ تو مانیں گے آپ کے فرشتے خدا کو. چلے میں کہتا ہوں کہ میرے پاس یہاں پر کچھ ہاتھی باندھے گئے ہیں، اس طرف کچھ گھوڑے ہیں. آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ آپ مانیں گے؟ مانیں گے؟ انسان اس چیز کا تصور تب تک نہیں کرتا جب تک اسے نظر نہ اور یقین نہیں کرتا. لیکن ایمان کیا ہے؟ اندیکھی چیزوں کا ثبوت. میں نے کہہ دیا یہاں پر فرشتے کھڑے تو ہم کہیں گے ہاں کھڑے ہیں. یہ ہے ایمان. مجھے نظر تو نہیں آ رہا لیکن خدا کر دیتا ہے. یہ ہے ایمان. ہمیں نہیں پتا کہ گھٹنے اور پیٹ میں سے پانی کیسے صاف ہوا، لیکن خدا نے آپریشن کر دیا. یہ ہے ایمان. کسے کہتے ہیں ایمان؟ مجھے نہیں پتا یہ کیسے ہوگا لیکن خدا کرے گا. یہ ہے ایمان. مجھے نہیں پتا کہ یہ بچے گا کیسے، اس کی زندگی میں خدا کا معجزہ کیسے ظاہر ہوگا، مجھے نہیں پتا. آپ کو پتا ہے؟ آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ فرشتوں نے آپریشن کیا ہو؟ کبھی دیکھا ہے کسی نے؟ کبھی نظر آیا؟ کبھی کسی نے دیکھا ہو؟ نہیں نظر آیا. ٹھیک ہے، تو دیکھا خدا نے سارا دسے. خدا جسے چاہے دکھائے، جسے چاہے. لیکن جب ہم دیکھنا چاہیں اور ایمان سے کہ خدا مجھے دکھا، تو خدا دکھا سکتا ہے. اور اس کی گواہی ابھی شناور بھائی نے دی تھی کہ میں نے دیکھا ہے، میں نے دیکھا ہے. ہم کہتے ہیں وہ چیزیں آنکھوں سے پڑھے ہیں لیکن وہ موجود ہے. خدا کو کبھی کسی نے دیکھا؟ خدا کو آپ جانتے ہیں؟ خدا کو آپ سمجھتے ہیں؟ خدا پر ایمان، بھروسہ، توکل سب رکھتے ہیں. تو پھر بتائیے کہ آپ کا ایمان زندہ ہے یا مردہ ہے؟ بتائیے ابھی کہ آپ کی. اب میں پوچھنے میں ٹائم ضائع نہیں کروں گا، صرف میں آپ بتاؤں گا کس طرح سے آپ کو پتا چلے گا اپنی زندگی میں دیکھ کے کہ میرا ایمان زندہ ہے کہ مردہ ہے. میرا ایمان واقعی کام کر رہا ہے. اگر کبھی ایک مردہ چیز کبھی کام کرتی ہے، ایک چیز مر چکی ہے، وہ ورکنگ کر سکتی ہے، وہ کسی کو بچا سکتی ہے، کسی کی زندگی میں کوئی کام کر سکتی ہے. اور اگر ایمان ہی مردہ ہے تو وہ دوسرے کی زندگی کیسے بچائے گا؟ اگر میرا ایمان ہی مر گیا ہے، اگر آپ کا ایمان ہی زندہ نہیں، تو آپ دوسرے کے گناہوں کو بھی نہیں بخشوا سکتے، آپ دوسرے کی زندگی بھی نہیں بچا سکتے، آپ اپنے خاندان کے حالات بھی نہیں درست کر سکتے، آپ اپنے گھر میں سے غربت کو بھی ختم نہیں کر سکتے، آپ اپنے گھر میں سے لاچاری کو ختم نہیں کر سکتے، آپ اپنے گھر میں سے لڑائی جھگڑا، تتری کے جدائیاں، بدعتیں، بغض، غلون، ایسی لعنتیں جو شیطان گھروں میں بھیج دیتا ہے، وہ ختم نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا ایمان کیا ہے جو ابھی تک مردہ ہے. میں ہمیشہ یہ میں سوچتا ہوں. اب صبح میں جب میسج سوچ رہا تھا، تیار کر رہا تھا، تو میرے ذہن میں یہ بات بار بار چل رہی تھی کہ میں خدا کا کتنا شکر کروں کہ میرے اندر کسی طرح کی طاقت نہیں، ہمارے اندر کس طرح کی قوت نہیں، اور نہ ہی ہمارے اندر یہ اختیار ہے کہ ہم کسی کو زندہ کر سکیں، کسی مردے کو یا کسی بیمار کو ٹھیک کر سکیں، لیکن خدا پھر بھی کر دیتا ہے. تو وہ ایمان جو پوری دنیا سے اعلیٰ درجے کا دینی مسیحت میں بخشا گیا ہے کہ اس کے نام کے وسیلہ سے ہم نجات پاتے، وہ نام کون سا ہے جی؟ کون سا نام ہے؟
हाँ कौन सा नाम है? ये तो सौदे नहीं के सारे, मेरी समझ आ रही है? यार ऐ बोलते रहे भाई। आसमान के ऊपर जमीन के तले आदमी को कोई दूसरा नाम नहीं बख्शा गया जिसके वसीले से नजात, और वो नाम कौन सा है जी? यस्सु मसीह, यस्सु मसीह। कौन सा नाम है? खुदावन यस्सु मसीह। नहीं नहीं, क्या मेरे सारे सो गए। कौन सा नाम है? हाँ बच्चे जाकर देना, चलो खुदा का यार मैं भी बोल रहा तो भाई। ये जरूर है कि हम पहचाने कि हमारा ईमान जिंदा है या मुर्दा। तो ये पहचानेंगे हम कैसे, ये समझेंगे कैसे? मैं हमेशा कहता हूँ अगर कुएं के पास इंसान बैठा प्यासा बैठा हो, उसको प्यास लगी और उसकी इतनी उसको ताकत नहीं खुदा ने दी कि वो कुएं में से पानी निकाल कर पी ले, तो उससे बड़ा बदनसीब कोई शख्स है कोई? तो कितना बदनसीब शख्स है कि वो अपनी जिंदगी होने के बाद भी, पास होने के बाद भी बचा नहीं सकता। उसकी वजह कि वो अपनी जात में खुद ही अपने आप में मुर्दा और काहिल है। वो मेहनत नहीं करना चाहता, वो आगे नहीं बढ़ना चाहता, वो कोशिश नहीं करना चाहता। वैसे जितना दिया हमारे खुदावन ने हमको, सोचना चाहिए, गौर कीजिएगा, जितना दिया हमारे यहोवा ने हमको उतनी हमारी औकात। मैं अपनी बात करता हूं, जितना दिया मेरे यहोवा ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं। ये तो खुद करम है मेरे यीशु का, वरना मुझ में तो कोई बात ही नहीं। ये किसका करम है हम पर? ये किसका करम है हम पर? हम में कोई बात नहीं। ये खुदा बाप बेटा रूह कुद्दस का फजल है हम पर, ये सब कुछ हो रहा है लेकिन हम में कोई बात नहीं। ईमान क्या है? 12 वर्ष की औरत को जो बीमारी थी, जिस परेशानी, अब हम यहाँ से सीखेंगे इसकी जिंदगी से कि इसने किस तरह से जीती है उस चीज को जो उसे बड़े सालों से हासिल नहीं हो रही थी। वो किस तरह से उस चीज को हासिल कर गई जो उससे बड़े हकीम, तबीब, बहुत से डॉक्टर, बहुत से आलम जो इस चीज से उसको शिफा नहीं बख्श सके, वो किस तरह से उसको हासिल कर गई। मैंने क्या कहा? ईमान अपनी जात में मुर्दा है अगर अमल ना हो तो। चले इस अमल से सीखते हैं। 12 बरस से उस औरत को एक बीमारी थी, और एक ऐसी बीमारी जिसकी वजह से उसकी हड्डियों में कमजोरी थी, यहां तक कमजोरी थी। और शरीयत के मुताबिक हम देखें तो जिस औरत को वो खून जारी होता था, वो बीमारी लगती थी, वो जहां जिस बिस्तर को इस्तेमाल करती वो नापाक है, जिस जगह पर वो बैठती वो 7 दिन तक नापाक है। उसके लिए ये बात शर्मिंदगी की बात थी कि वो इतने मजमे में खड़े होकर कहती कि मुझे ये परेशानी है, क्योंकि बहुत से लोग जो यहूदी शरीयत के खुदावंद यीशु मसीह के साथ उस मजमे में मौजूद थे, उन्होंने कहना था कि इसकी वजह से हम सब क्या हो गए जी? नापाक। और यहाँ तक भी हो सकता था शरीयत के मुताबिक कि वो उसको पकड़कर बंद भी कर सकते थे, इसकी वजह से नापाकी ना फैले। लेकिन उसने क्या किया? वो अंदर से डरी तो थी लेकिन उसका ईमान था। उसने सुना होगा कि यहाँ पर एक शख्स है, खुदावंद यीशु मसीह है, जो बहुत से मोजज़ात करता है। उसने याईर की बेटी को जिंदा किया है, उसने अंधों को आंखें दी हैं, उसने घोड़ियों को पाक साफ किया है, उसने मुर्दों को जिंदा किया है, उसने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया है। क्या वो मुझे शिफा नहीं दे सकता? लेकिन एक बात देखें, वो इतनी बीमार थी कि तारीख बताती है कि इतनी कमजोरी के वो कुबड़ी हो चुकी थी, मतलब कि वो सीधा खड़ी भी नहीं हो सकती। हड्डियों में इतनी ज्यादा कमजोरी और लाचारी कि किसी की मदद भी नहीं दे सकती थी। लेकिन उसने इतने मजमे में हजारों की तादाद में लोग, और उसने क्या किया? सिर्फ यीशु की पोशाक छुई। अब सोचे कि उस पोशाक को छूने में उसने अमल कितना किया होगा, उस ईमान को कायम करने में उसने मेहनत कितनी की। वो उस मजमे में से, उन लोगों में से गुजरती हुई उन मर्द हजरात में से खुदावंद यीशु मसीह तक पहुंची, और लिखा है कि उसने उसकी पोशाक का किनारा छुआ। क्या छुआ? जिसकी पोशाक का। और उसने क्या किया? शिफा पाई। कितना काम करने से? सिर्फ पोशाक का किनारा छूने से। ये है हमारे यीशु की अजमत, ये है हमारे खुदावंद की अजमत। तो उसने क्या किया? सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा छुआ। उसने कहा कुव्वत मुझ में से निकली है, ताकत मुझ में से निकली है। आपका ईमान इतना जिंदा है कि आप यीशु से दुआ करें, उसके पास जाए या उसके आगे घुटने चौके तो उसकी कुव्वत निकल कर आप में आए। क्या आपने कभी दुआ की तो ऐसा हुआ है? हुआ कभी?
کبھی ہوا کہ آپ نے کہا آج میں نے دعا کی اور قوت مجھ میں آئی ہے، آج میں نے دعا کی ہے اور خدا نے مجھ کو بلیس کیا ہے، آج میں نے دعا کی تو خدا نے اس طرح سے اپنے جلال کو ظاہر کیا؟ ایک بیٹی ہے فیصل آباد سے، وہ ہمارے ایک ہفتے سے مجھ سے دعا کروا رہی اسی موضوع پر، اس کو بدروحوں کا مسئلہ تھا، بیمار تھی، انیل بھائی کے ریفرنس ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی، تو وہ پرسوں بھی گواہی دے رہی تھی کہ اتنے زندگی میں پہلی دفعہ میں نے آج رات کو جب میں دعا کری تھی تو میں نے خدا کی آواز سنی۔ ہلیلویا۔ یہ ہے ایمان کہ آپ خدا کو سنیں، آپ خدا کے ساتھ گفتگو کریں، آپ خدا کی قوت کو محسوس کریں اور آپ میں سے قوت نکلے اور دوسرے شفا پائیں۔ کیا ایمان زندہ ہے؟ ہاں، پھر سوچئے، کیا ایمان زندہ ہے؟ کیا آپ میں سے کبھی قوت نکل کر دوسروں کو شفا دیتی ہے؟ میں وہ شخص ہوں جو یسوع مسیح بلکہ عام لوگوں کی پاؤں کی خاک کے برابر ہوں گا، میں سب سے پچھلے درجے پر، سب خادمین سے پچھلے درجے پر ہوں، لیکن خدا یسوع مسیح کے پاؤں کی خاک کے برابر ہوں، اور اس مٹی میں سے خدا اگر اپنی طاقت نکال قوت نکال کر ان کو شفا دے سکتا ہے تو آپ سب تو مجھ سے بڑے ہیں، عمر میں بھی، سمجھ میں بھی، عقل میں بھی، دانش میں بھی، ہر چیز میں۔ تو کیا آپ میں سے قوت نہیں نکلنی چاہیے؟ کیا میں سے خدا کی طاقت نہیں نکلنی چاہیے؟ کیا خدا نے، میں نے پچھلی دفعہ جب کرسمس پر میسج سنا تو میں نے کیا کہا تھا کہ خدا نے ایک ایسی طریق رقم کی ہے کہ آپ وہ شخص اگر اپنی طاقت و قوت کو سمجھیں تو آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ آپ کو خدا نے وہ تحفے دیے ہیں، اگر آپ ان کو سمجھے تو آپ ہر ایک چیز، ہر ایک کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر میں عمل پر اور مزید بات کروں گا تو بات بہت زیادہ بڑھے گی، لیکن بغیر ایمان کے اعمال مردہ ہے۔ اور تھوڑا سا ہم اعمالوں پر غور کریں گے، ہمیں پرکھنا کیسے ہے۔ اب جیسے بھائی شناور ہیں، میں ہمیشہ شناور پر مثال دیتا ہوں کیونکہ مجھے پتا ہے میرا چھوٹا بھائی یہ غصہ نہیں کرے گا۔ اب بھائی شناور ہیں، ان کو اگر 10 سال گزر گئے ہیں، خدا کی پرستش کرتے، خدا کی حمد و ستائش کرتے، گیت گاتے، ورشپ پرفارم کرتے، لیکن ابھی تک اس سے یہی نہیں پتا چلا میرا ایمان زندہ ہے یا مردہ ہے، یا مردہ ہے یا زندہ ہے، یا مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یا میرے اندر سے شفا نہیں نکل رہی، یا میں گیت گا رہا تو لوگ برکت نہیں پا رہے، لیکن میں پرستش کر رہا تو لوگوں کی زندگی میں تبدیلی نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر سے ابھی تک وہ والی قوت نہیں برپا ہو رہی جو خدا دینا چاہتا ہے۔ اس میں غلطی کس کی ہے؟ کیا خدا کی ہے؟ کیا خدا چاہتا ہے کہ آپ شرمندہ ہو؟ کیا خدا چاہتا ہے کہ آپ پسپا ہو؟ کیا خدا نہیں چاہتا کہ آپ ترقی کریں؟ کون سا باپ ہے جو چاہے گا کہ میرا بیٹا ذلت میں ہو؟ کون سا باپ ہے جو چاہے گا میری بیٹی پریشانی میں ہو؟ کون سا باپ ہے؟ کوئی باپ ایسا ہے دنیا میں آ جائے جسمانی باپ آپ کے کبھی آپ کو مشکل پریشانی میں ذلت میں دے کر کبھی خاموش بیٹھے ہیں؟ کیا پریشان وہ نہیں ہوتے؟ کیا ان کو دکھ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا، ہمارے باپ کو بھی ایسے دکھ ہوتا ہے، کبھی آپ محسوس کریں۔ لیکن کیا ہے، ہم اپنے ایمان کو اعمال کے ساتھ مضبوط نہیں کرتے، اسی لیے ہمارا ایمان اپنی ذات میں مردہ ٹھہر جاتا ہے، جس کی وجہ سے نہ ہم شفا پاتے ہیں، نہ سامنے والا، نہ میرے گھر کی مشکلات ختم ہوتی، نہ پریشانی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں یار اب کیا ہو گیا، میں کتنی دعائیں کرواؤں، کتنے خادمین کے پاس گیا۔ ہمارا کام نہیں ہے، یہ یاد رکھیے، عدالت کرنا، کسی کے گناہوں کا حساب رکھنا یا کسی کو معاف کرنا، سزا دینا، یہ ہمارے بس میں نہیں۔ خدا جو چاہے کرے، یہ اس کی مرضی ہے، لیکن ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے اعمال میں صرف خدا کی محبت۔ سب سے اچھا فارمولا اور طریقہ یہی ہے، موقع دیں۔ کیا کریں جی؟ موقع دیں۔ خدا ہمیشہ کیا کرتا ہے؟ آپ 100 گناہ کر لیں، آپ 100 بدیاں کریں، ساری زندگی جھوٹ بولتے ہیں، صبح سے لے کر شام تک اپنے کاروبار پر، اپنے کاموں میں، ہر جگہ پر ہم نے جھوٹ کا ساتھ دیتے ہوئے ہی چلنا ہے۔ اگر میں نے جھوٹ نہ بولا تو میری 500 کی دیہڑی مل جائے گی، کرتے ہیں ہم۔ لیکن خدا پھر ہمیں کیا کرتا ہے؟ جب ہم شام کو دعا میں بیٹھتے ہیں، کسی خادم کے پاس دعا کے لیے جاتے ہیں، وہ ہمیں شفا مل جاتی، تو خدا ہمیں کیا کرتا ہے جی؟ موقع دیتا ہے۔ بس یہ فارمولا اپنی زندگی میں رکھیں تو اپنا ایمان، آپ کا ایمان اپنے آپ قوت میں کام کرے گا، آپ کا ایمان اپنے آپ گردش میں آئے گا، آپ خود بخود قوت پائیں گے، طاقت پائیں گے۔ صرف ایک کام، ساری شریعت پر ایک ہی چیز پہ عمل ہو جاتا ہے کہ ہم محبت رکھیں اور دوسروں کو موقع دیں۔ اور اگر آپ کو موقع دینا نہیں آتا
اور گناہوں کا حساب رکھنا اچھی طرح سے آتا ہے، خودی رکھنا اچھی طرح سے آتی ہے، حلول رکھنا اچھی طرح سے آتا ہے، دوسروں کے بارے میں بختویاں کر دیا اور دوسرے گناہوں کو اچھالنا اور دوسروں کے بارے میں پیٹ سے باتیں کرنا اور دوسروں کی خوشی میں خوش نہ ہونا، دوسروں کو اپنے گلے نہ لگانا، کسی کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہ چلنا اور موقع نہ دینا، اگر یہ سب کچھ آپ کو آتا ہے تو آپ کا ایمان آپ کی ذات میں مردہ ہے۔ اور اگر آپ چاہتے کہ آپ کا ایمان قوت پائے، اگر آپ چاہتے کہ آپ کے ایمان میں گردش پیدا ہو، اگر آپ چاہتے کہ آپ کے ایمان کے وسیلے سے معجزات ظہور میں آئے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ایمان کے وسیلے سے آپ کے بچے اچھی تربیت پائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ خدا آپ کے ایمان کے وسیلے سے بہت سی قوموں کو بچائے، بہت سے لوگوں کو بحال کرے، میرے خاندان میں میری والدہ بیمار ہے، میری بہن بیمار ہے، میری بہن مشکل میں ہے، میری بہن پریشانی میں، میرا بھائی کاروبار کی وجہ سے پریشانی میں ہے، تو میرا ایمان اگر گردش میں ہوگا تو اس کی زندگی میں کام ہو جائے گا، نہیں تو پھوکے فیر تے مار دیں ایسے پھوکے فیر پتا ہے جناب یہ تو سارے خالی کا کچے کا، تو وہ خدا نہیں کرتا اور نہ ہی کام وہ خدا کرے گا۔ اسی لیے پھر سے میں کہوں گا موقع دینا سیکھیں، دوسروں کو معاف کرنا سیکھیں، دوسروں کو گلے لگانا سیکھیں، بار بار دوسروں کے ساتھ اٹھ کر کھڑا ہونا سیکھیں۔ اگر کسی نے 500 کھا لیتا تو کوئی بڑی گال نہیں، آپ بھی تو خدا کا بڑا کچھ کھایا نہیں۔ کبھی سوچے کہ آپ خدا کا کتنا حق کھاتے ہیں، دعا میں، شکر گزاری میں، ابھی آپ بیٹھے، ابھی جتنی عبادت ہوئی اس میں آپ نے خدا کا کتنا حق دبایا ہے۔ آدھے گھنٹے کی عبادت یا گھنٹے کی عبادت میں آپ نے خدا کا کتنا حق اس کو دیا ہے کہ اب میں تیرے حضور میں موجود ہوں، میں پرستش کر رہا ہوں۔ آپ پرستش نہیں کرتے، آپ خدا کا حق دبا جاتے ہیں، کیونکہ وہ کیا چاہتا ہے کہ تو صرف کیا کر میرے لیے، جی کیا کر میرے لیے، کیا کر میرے لیے، ہوٹ کھول میرے لیے ہوٹ کھول، ہم اور میں تمہیں برکت دوں گا، کرنے نام کو جلال دے، بس اتنا، اور اس میں بھی ہم خدا کا حق دبا جاتے ہیں۔ تو جب ہم خدا کے ساتھ نہیں چلتے تو خدا ہمارے ساتھ کیوں چلے؟ جب ہم خدا کے ساتھ وفادار نہیں تو خدا ہمارے ساتھ وفادار کیوں ہو؟ جب ہم نہیں خدا کے ساتھ قدم ملا رہے تو خدا ہمارے ساتھ قدم کیوں ملائے؟ لیکن پھر بھی وہ باپ ہونے کے ناطے پھر موقع دیتا ہے، اور آپ کی سب کی زندگی میں یہ گواہی ہے کہ واقعی خدا نے پھر سے موقع دیا اور آج ہی عبادت ہو رہی ہے یا نہیں؟ میں صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سچ کہہ رہا ہوں نا؟ خدا نے پھر سے کیا کیا؟ موقع دیا، اور موقع دینا کیا ہے؟ جب تک انسان اس بدن میں موجود ہے تب تک اس کے لیے موقع ہے، قبر تک موقع ہے۔ تو میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ تو گناہگار ہے؟ کیا میں کم گناہگار ہوں؟ میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ تو نے یہ بدی کی؟ کیا میں بدی نہیں کرتا؟ کیا عدالت میرے ہاتھ میں ہے؟ کیا میں کسی کے گناہوں کا حساب کروں گا؟ کیا آپ سب کے ہاتھ میں ہے عدالت؟ بتائیے کس کے ہاتھ میں؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں اس کے گناہوں کی سزا اسے بخوبی دوں گا، میں اس کو دوسرے معاشرے میں بے عزت کر اس کو سزا دوں گا؟ کیا آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے؟ کوئی بتائے ہے؟ تو پھر کیوں وہ کام کرتے جس کی وجہ سے آپ کا ایمان آپ کی ذات میں مردہ؟ یہ چیزیں آپ نے بچپن سے سیکھی، لیکن عمل نہ کرنے کی وجہ سے سب کچھ مردہ ہے۔ اور ہمیشہ یہ بہت عام بات ہے، مردہ مچھلی پانی کے ساتھ چلتی ہے اور زندہ مچھلی پانی کے مخالف۔ ایسے ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں؟ ہے نا؟ جو بزرگ انہوں نے تو پتا ہی، جو صحیح اچھی مچھلی ہے وہ پانی کے مخالف، اگر پانی کا بہاؤ اس طرف ہے تو وہ اس طرف تیرے گی، اور اگر وہ مر گئی ہے تو پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہی چلے گی۔ تو ہمیں کون کیا بننا ہے جی؟ زندہ بننا ہے۔ تو معاشرے کے بہاؤ کے ساتھ مت چلیے۔ اصل ایماندار وہ ہے جو معاشرے کی روایات اور معاشرے کی غلط روایات اور سوچ اور خیالات کو چیرتا ہو، ان کے مخالف آگے بڑھتا جاتا ہے۔ نجات وہی پائے گا۔ کون پائے گا نجات؟ جو اس مچھلی کی طرح بنے جو پانی کے بہاؤ کے مخالف تیرے۔ اگر مردہ دنیا جو بالکل اعمال سے باہر ہے، چاہے وہ جو بھی ہو، چاہے مسیحی ہے، زیادہ میں مسیحوں کی بات کروں گا، ہم سب کرسچن ہیں، اور اگر سب کے سب مردہ ایمان لیتے ہوئے معاشرے کے ساتھ اس کے ساتھ چل رہے ہیں تو ادھر نجات نہیں، آپ کو اس کے مخالف چلنا ہوگا، الٹ آپ کو اپنی ڈائریکشن بدلنی ہوگی۔ اگر آپ نے معاشرے کو، اپنے خاندان کو بچانا ہے تو وہ ایمان رکھیں، اتنی طاقت والا ایمان جو پانیوں کو چیرتا، مشکلوں پریشانی کو چیرتا، معاشرے کو چیرتا، ان کی روایات کو چیرتا، ان کی غلط تعلیمات کو چیرتا ہوا مخالف ٹھہرے، تو آپ کا ایمان زندہ پھر ہوگا، آپ پھر معجزے کو ظہور میں رہیں گے،
آپ پھر خدا کی قدرت کو حضور میں لائیں گے. اور اگر مردہ مچھلی کی طرح پانی کے بہاؤ کے ساتھ بہتے رہیں گے تو ایک دن قبر میں چلے جائیں گے, اور زندہ بھی مردہ اور مردہ جسمانی طور پر بھی مردہ. نہ زندگی میں کچھ ملا, نہ مرنے کے بعد کچھ ملا, نہ یہاں کچھ حاصل ہوا, نہ اس کے بعد حاصل ہوگا. کس کس کا ایمان ہے کہ ہمارے لیے خدا تعالیٰ باری تعالیٰ یہوہ پاک خدا نے آسمان پر جگہ تیار کی؟ ہاتھ کھڑا کر. سب کا ایمان ہے. آپ نے دیکھی ہے کبھی؟ نظر آئی؟ کسی نے دیکھی ہے؟ نہیں نہ دیکھی. ایمان ہے نا. اگر اس کی تفصیلات پڑھے آپ بائبل مقدس میں, وہ کتنی خوبصورت تیار کی گئی ہے, تو آپ کا تصور میں لائے کہ وہ کتنی اچھی جگہ ہے. یہی ہے ایمان, یہی ہے ایمان. اسی چیز کو سوچے, اور اگر اس کو حاصل کرنا ہے تو آپ کو معاشرے کے مخالف بہنا ہوگا, آپ کو پانی کی الٹ دشا میں تیرنا ہوگا, آپ کو روایات و غلط تعلیم کے مخالف کھڑا ہو کر دوسری طرف جانا ہوگا, تب آپ نجات کی طرف قدم بڑھائیں گے. تو پھر ٹھیک ہے, چلتے رہیے پانی کے بہاؤ کی طرح جیسے. تو آج کا کلام کیا تھا؟ ہمیں اپنے ایمان کو زندہ کرنا ہے تاکہ ہم خدا کی قوت کو محسوس کر سکیں. تو کون کون خدا کی قوت کو محسوس کرنا چاہتا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. واقعی چاہتے ہیں؟ واقعی ہنے دی گل جے ہاتھ کھڑا کیتا تو ثبوت نہیں جے. واقعی چاہتے ہیں کہ خدا آپ کو آج اپنی قوت کا, اپنی حضوری کا, اپنی موجودگی کا احساس کرائے؟ سب چاہتے ہیں, سب چاہتے ہیں نا. کچھ ہاتھ کٹ کے پہلے ہاتھ بڑے سارے ہاتھ کھڑے سے سب چاہتے ہیں. چلے پھر میرے ساتھ دعا کریں. یہ آخر کی دعا ہم سب مل کر کریں گے. سب سے پہلے بھائی جوید کی ہے, اور اپنے بزرگاں کے لیے, ان کے لیے دعا کریں گے, ان کی شکر گزاری کے لیے. اور سب نے دعا کرنی. ابھی دیکھتے ہیں کہ واقعی آپ اس چیز کے لیے تیار ہے یا نہیں. میں صرف 5 منٹ دعا کروں گا, اور اسی دوران میں آپ نے خدا کی حضوری کو محسوس کرنا ہے. کیا کرنا ہے جی؟ خدا کی حضوری کو محسوس کرنا ہے. تو آئے ہم دعا کریں. سب آنکھیں بند ہو جائیں, سب سر خدا کی حضوری میں جھک جائیں. سب آنکھیں بند ہو, سب سر خدا کی حضوری میں جھکیں گے, اور سب دعا کیجیے. کوئی زبان خاموش نہ رہے. بچوں کی طرف دھیان لگانا بند کر دیں. کچھ وقت کے لیے خدا کو محسوس کیجیے. خدا سے کہیے, اے خدا میں تیرے حضور میں مجبور ہوں. اے خدا میں تجھ سے بات کرنا چاہتا ہوں. اے خدا میں تجھ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. اے خدا آج میں تیری حضوری کو محسوس کرنا چاہتا ہوں. اے خدا تو اپنا فضل, اپنے جلال اور اپنی قدرت کو مجھ پر ظاہر کر دے. اے خدا اپنی رحمت اور شفقت کو ظاہر کر. سب دعا کیجیے, کوئی بھی خاموش نہ رہے. اے خدا تو رحم کر, اے خدا تو فضل کر. آج میں اپنے گناہوں کو مانتا ہوں, آج میں اپنی خطاؤں کا اقرار کرتا ہوں. آج خدا میں ہر ایک چیز کو خدا قبول کرتا ہوں. تو مجھ پر رحم کر, تو مجھ پر فضل کر. اے خدا تو اپنے جلال کو ظاہر کر. بھائیوں سے گزارش ہے, تو سیڑھیوں میں کھڑے آگے آ جائیں. سب سے گزارش ہے, سیڑھیوں کو چھوڑ دیں, آگے آگے. سب دعا کریں, سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں گے. سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوئے, اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیجیے. سب اپنے قدموں پر کھڑے ہوں اور خدا کو محسوس کیجیے. خدا کی حضوری کو, خدا کی معمولی کو محسوس کیجیے. خدا اپنے وعدے کے مطابق یہاں موجود ہے. خدا کا پاک روح اپنے کہنے کے مطابق یہاں موجود ہے. سب دعا کریں. عجیب بشیر خدا کا. بزرگوں سے گزارش ہے جو دیوار کے ساتھ ہے آگے آگے آ جائیں. جماعت کے اندر ہے, سب آگے ہو جائیں. میرے خدا تو یہاں موجود ہے. لگا سب آگے آگے آ جائیں. بزرگوں سے گزارش ہے, دیوار کو چھوڑ دے, آگے آ جائیں. جماعت کے اندر شامل ہو, سب جماعت کے اندر شامل ہو, آ جائیں. سب خدا کی حضوری کو محسوس کریں گے اور دعا کریں گے. کوئی بھی زبان خاموش نہ رہے. آپ نے اقرار کیا ہے, آپ سب نے ہاتھ بلند کر کر کہا ہے, آج میں خدا کو ملنا چاہتی ہوں. آج میں خدا سے گفتگو کرنا چاہتی ہوں. آج میں خدا کی قوت کو محسوس کرنا چاہتی ہوں. آج میں خدا کی حضوری کو محسوس کرنا چاہتی ہوں. تو سب دعا کیجیے, کوئی زبان خاموش نہ ہے. سب اپنی آواز کو بلند کیجیے اور خدا سے کہیے, اے خدا آج میں تیرے حضور میں موجود ہوں. اے خدا آج میں تجھ سے منت کرتا ہوں. اے خدا تو میری منت کو سن. اے خدا تو میری فریاد کو سن. بہنوں سے گزارش ہے, بھائیوں سے گزارش ہے, اپنے آپ کو آج خدا کو سونپ دیجیے. اپنی زندگیوں کو آج خدا کو سپرد کر دیجیے. آج اپنی قدرت, خدا کی قدرت کو دیکھیے کہ خدا اپنے وعدے کے مطابق اس جگہ پر موجود ہے. اور خدا سے کہیے, آج ہمارے ایمان اپنی ساتھ میں زندہ کر دے گا. آج ہمارے ایمان پریکٹس میں آئے. آج ہمارے میں قوت داخل ہو, جس طرح سے تم نے اس سے خدا رسول 12 برس کی عورت کو, اے خدا تیری قدرت اس میں دیکھا, اسے تیری پشاوت ہوا اور تجھ میں سے قوت نکلی اور اس میں شامل ہو گئی.
सब बुलंद आवाज से दुआ कीजिए, हालेलुया के नारे लगाइए, खुदा को हौसला और मुबारक कहिए, क्योंकि खुदाओं का खुदा, बादशाह का बादशाह, यहोवा का खुदा अपने वादे के मुताबिक इस समय पर मौजूद है। जिस तरह से खुदा ने इस जिंदगी में इस घर घराने को अपना मुआवजा दिया और बढ़ती हुई जिंदगी को बचाया है, आज खुदा हम सबके मुर्दा ईमान को, सबके मुर्दा ईमानों को बाइबल के मुकद्दस के मुताबिक एक साथ में आज जिंदा करते हैं। हे खुदा हम सब पर अपनी नजर को सब पर अपनी ममनी को साहिब सब दुआ कीजिए, कोई भी जुबान खामोश नहीं। हालेलुया हालेलुया, हे खुदा ने अपने जलाल को साहिब कर दिया, हे खुदा की कुदरत को साहिब आज सबको अपना दाएं हाथ नाम पर छोड़े, आज सबकी हमारी समझ को रोशन करे, आज सबके हमारी को रोशन करे, आज खुदा आज सबकी मोहब्बत को जाहिर करो, आज सबकी रहमत को शफकत को जाहिर करो। ए खुदा ने आकर बल्कि खुदा अपने साथ निकट लिया, ए खुदा ने सच्चाई बना देगा, हमें पापों की हसूली पर ना बख्शेगा। आज खुदा के नाम की गवाहियां चाहते हैं, आज खुदा के नाम की कुदरत को देखना चाहते हैं, आज खुदा की सच्ची जिंदगी अपने नाम को जाहिर करो, आज की सच्ची जिंदगी अपनी कुदरत को जाहिर करो। हर दिल से
اور موت میں سب کو نکال کر زندگی میں لے کر آپ نے ان کو بچایا، آپ نے ان پر رحم کیا، آپ نے ان کو اپنی زندگی میں ظاہر کیا۔ جو مسئلہ تو لے کر آپ کو جانا کیا ہے وہ ایک موت سے آج سے سب سے ہمارا بات ہے خدا نہیں میرے خدا آسمان کے بچے کھول کے بچے بیٹھوں سے ہمارا بھال کر ہاں میرے خدا ہمارا دعویٰ لگا ہوا کے نام سے خدا جان میں جو ایمان کے مطابق چلنا چاہیے خدا اپنی قدرت اور محبت کو جاری کرتے اے خدا اے خدا پاک میرے خدا اندر رحم کرتے رحم کرتے آمین۔ ہم سب ایک آواز میں کہیں گے خدا کی سچائی دعا ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت ہے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم معاف کرتے ہیں تو ہمارے قرض معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی قدرت جلال ہمیشہ تک رہے۔ آمین۔ اب ہمارے خدا نے مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، باپ بیٹے کی رفاقت اور شراکت، اس گھرگھرانے کے ساتھ جن کی زندگی میں خدا نے مرنے کی تعداد میں سن کو نئی زندگی بخشی ہے، اور اس گھرگھرانے کے ساتھ اور اس کلیسیا کے ساتھ ملک پاکستان کے ساتھ اب سے لے کر ہمیشہ ہمیشہ تک ہوتا رہے۔ آمین۔ خدا باپ بیٹے اور روح القدس کے نام سے۔